ہوں گے تو ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے حضور کی ڈھارس بندائی، جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو وہ حضور کے ساتھ کھڑی نظر آئیں۔ شیب ابی طالب میں جب 3 سال تک کی محصوری کے ایام کاٹے حضور کے خاندان والوں نے، تو یہ سخت ترین لمحات تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام کے اندر بھی خاص طور پہ حضور کا ساتھ اس طرح سے نبھایا کہ تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ یہ وہ سخت ترین لمحے تھے کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، درختوں کے پتے کھا کے پیٹ کی آگ بجھانا پڑتی تھی۔ وہ نہ یہاں کوئی غلہ پہنچنے دیتے، نہ پانی پہنچنے دیتے، مشکل ترین حالات تھے۔ اور یہ 2 4 5 دن کی کہانی نہیں تھی، یہ 3 سال کی مسلسل کہانی تھی، لیکن اس کو کاٹا اور خندہ پیشانی کے ساتھ کاٹا۔ لیکن بہرحال تکلیف تو تکلیف تھی، تو ان کی صحت ان ایام کے اندر تیزی کے ساتھ گر گئی۔ اور اسی سال ہی جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے، چند ماہ بعد ہی 10 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا صدمہ کیا، حضور کی مبارک طبیعت پہ اتنا بوجھ آیا کہ اس پورے سال کو عام الحزن کے نام سے حضور نے منایا، غم کا سال۔ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی اسی سال انتقال کر گئی، اور حضور کے شفیق چچا بھی اسی سال انتقال کر گئے۔ تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ پہلے تو دکھ پہنچتے تھے، تکلیفیں آتی تھیں، تو چچا ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، یا ابن اخی کل ما اجبتا، اے میرے بھائی کے بیٹے جو تیرے من میں آتا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور ادھر گھر آتے تو ان کی تسلی اور ان کی تشفی اور تسکین بھرے جملے غم غلط کر دیتے۔ اب یہ دونوں جدا ہو گئے، تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا، تکلیفوں اور اذیتوں کا سال رکھا۔ اور اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سودا سے نکاح کیا۔ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ موجود رہی، حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور ان کا ذکر نہ کریں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے وصال کے 3 سال بعد حضور کے حجلہ نکاح میں آتی ہیں، تو فرماتی ہیں میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن کبھی کسی خاتون پر، حضور کی کسی زوجہ پر، حتیٰ کہ وہ ازواج بھی جو میرے ساتھ ہوتی، مجھے ان پر بھی کبھی رشک نہیں آیا تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے۔ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے، اور جانور لاتے، ذبح کرتے، اور گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بیچتے۔ کبھی کوئی تحفہ آتا تو حضور اس کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیتے، ان کو بھجوا دیتے، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ۔ تو کہتے ہیں کثرت سے ذکر کرتے۔ تو ایک دن میں نے کہا، میرا ان سے جو رشتہ تھا، میں نے کہا حضور آپ تو ان کا ایسے ذکر کرتے ہیں جس طرح کائنات میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا ہاں وہ ہی تھی، وہ ہی تھی۔ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا، اس نے میرا اقرار کیا۔ جب پورے لوگ میرے مخالف ہو گئے، پتھر لے کر آ گئے، اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہو گئی، چٹان بن کے کھڑے ہو گئے، اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا، اور جس طرح محبت پیش کی، یہ کائنات کا انوکھا باب ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے پھر ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہے۔ تو یہ ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ ایک دن حضور نے 4 لکیریں زمین کے اوپر کھینچی، اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ 4 افضل ترین عورتیں، ان کی کہانی تو میں سنانے لگا۔ تو آقا کریم نے فرمایا افضل ترین عورتیں اس کائنات کی خدیجہ بنت خویلد ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، مریم بنت عمران ہے، اور آسیہ امرا فرعون کی بیوی، جو اس محل میں رہ کر کے بھی ایمان کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتی۔ تو کہا کہ یہ کائنات کی افضل اور اشرف ترین خواتین ہیں، سیدات و نساء العالمین۔ کائنات کے اندر ان کو جو شرف دیا گیا، جو مقام دیا گیا، یہ انہی کا مقسوم ہے۔ حضور کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم مدنی زندگی میں
حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین سلام اللہ علیہا کے بطن سے ہوئے، اور باقی حضور کے 2 صاحبزادے حضرت قاسم جن کے نام کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے، اور حضور کے دوسرے فرزند حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے۔ حضرت ابراہیم نے تھوڑی سی عمر پائی لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ دودھ پیتے تھے، فرمایا اس کا بقیہ دودھ جو ایام رضاعت کے اندر فوت ہو گیا، ابھی دودھ پورا نہیں کیا تھا، تو بقیہ دودھ جنت میں حوریں پلائیں گی۔ اور کہا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا، لیکن حضور کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے،